آپ نے فرمایا کہ میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ذات نے مجھ پر کرم کیا اور انہوں نے مجھے وہ نطق عطا فرمایا، وہ بات، وہ خیال، وہ ترکیبیں، وہ استعارے کہ میں نے جو نوحے لکھے وہ امر ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام سجاد، سید سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ جب عینی شاہد نے آپ کو رہنمائی فرمائی اور پھر جو آپ نے نوحے لکھے ان میں درد، کرب، شدت، احساس، غم اور وہ جو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے آپ نے بیان کی ہیں، آپ نے پنجابی نوحوں کے ساتھ ساتھ اردو نوحے بھی لکھے؟ جی میں نے یعنی سب سے پہلے جو پنجابی نوحہ لکھا 9 سال کی ایج میں، وہ تھا ایو غم مکا گئے سجاد دی جان۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا معروف نوحہ ہے جی آپ کی یہ تو سرحد پار بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں اس نوحے کو مقبولیت حاصل ہوئی اور یہ بہت پڑھا گیا۔ آج بھی اگرچہ یہ نوحہ میرے خیال میں کوئی 40 سال پرانا نوحہ ہے، 50 سال پرانا، 71 میں نے یہ لکھا، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی اس نوحے کو اسی محبت اور عقیدت اور احترام سے پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ اور کیا بتا رہے تھے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد جو میں نے اردو نوحہ لکھا تھا کہ غم شبیر منا ایسا تجھے دیکھے جہاں، ایسا رو آنکھوں سے ہو جائے تجھے خون رواں، یہ بچپن تھا میرا۔ اب تھوڑا جیسے بلڈ اپ ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، تو میں نے لکھا کہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ یہ نوحہ بھی آپ نے لکھا؟ جی رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، اور اس نوحے کو بھی عالمی مقبولیت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس نوحے کو جو ہے وہ پڑھا گیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے بعد آپ نے پنجابی میں جو آپ کے نوحے مشہور ہوئے، آپ ان کا تذکرہ فرمائیں۔ جی میرے بہت ہی قریب اور فن موسیقی سے ریلیٹڈ استاد مختار حسین میجو خان صاحب ٹیونر تھے۔ اچھا جی، وہ طرز نگار تھے، اور ان کے شاگرد ساتھ افضال حسین عاجز، جی وہ بھی شاعر بھی تھے اور ٹیونر بھی تھے۔ اچھا جی، اس طرح ایک سنگم ہمارا بنا، اور انتہا جنہیں کہتے ہیں نا کہ مولا نے ایسے کرم کیے کہ دکھ گئے نے زخم میرے کلچو تو لا دے باواں، سگرا میں واری جاواں، سامنے لیلا دے کچھ دیر تب ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، اللہ مجھ کو معلوم ہے آبد پہ قیامت گزری۔ تو ان میں میری بھی کمپوزیشنیں تھی اور میجو خان صاحب کی بھی، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ سلسلہ، کیونکہ وہ فنکارانہ فیملی سے تھے اور انتہائی مضبوط اور انتہائی بہترین سوز خانوں میں ان کا شمار تھا۔ تو یعنی کہ یہ لوگ افضال حسین عاجز جو ہیں جی وہ اچھے سوز خان بھی تھے، اچھے سوز خان بھی تھے اور اچھے شاعر بھی تھے، ماشاءاللہ جی۔ تو یعنی کہ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا، انہوں نے آپ کی ممکنہ مدد بھی کی، آپ لکھتے رہے اور وہ طرز نگاری کرتے رہے، ماشاءاللہ۔ شاعری میں میں افضال سے بھی سینئر تھا۔ اچھا جی، افضال نے بھی آپ سے استفادہ کیا، مطلب دوستی تھی، اکٹھے تھے، ایک دوسرے کے مشورے سے چلتے تھے۔ لاہور میں جو ماتمی سنگتوں میں بہت بڑے نام ہیں، مثلا خان تصدق حسین خان، سید وسیم حیدر گردیزی علی مقامہ، ماشاءاللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عزائے حسین کو اس سلیقے سے برپا کیا کہ آج بھی جب ماتم داری کا نام ہو، نوحہ خانی کا نام ہو، تو ان کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ کن کن شخصیات کے ساتھ، سنگتوں کے ساتھ، نوحہ خانوں کے ساتھ آپ وابستہ رہے؟ جی ماشاءاللہ، میں شہو سب سے پہلے گجراں والے میرے ننیال ہیں۔ اچھا جی، اور وہاں تھے حاجی امید علی پارٹی تھی، حاجی امید علی پارٹی، جہاں گجرانوالہ سے رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام شروع کیا، ایو غم مکا گئے سجاد دی جوان، یہ وہاں سے شروع کیا۔ یعنی ہمارے اس وقت جو سرپرست تھے سید صفدر حسین بخاری صاحب،
ख्याली दरवाजा ख्याली गुजरावाला दरवाजा वाले रजा शाह जी, काके शाह जी, ये अली गुलफाम रजा का- काके शाह जी, जो जी। काफिला सालार हैं, जी, जी, जी। ये उनके वालिद की आप बात कर रहे जी हैं? उनके वालिद की मैं जी। बात कर रहा हूँ। ये हमारी एक फैमिली अच्छा। की तरह थे। हाँ, हाँ, तो माशाअल्लाह। इस तरह उनकी सरपरस्ती थी। हम्म। उमैद अली खान साहब, इजाज खान साहब, मेजू खान साहब, हम्म। ये वहाँ के मतलब नोहा खां पढ़ने वाले थे। वाह, तो इस तरह मेरा बचपन के में मुझे कांधे पे बिठाया होता था। सियालकोट भी ड्यूटियां पढ़ने जाता था मैं। अच्छा जी। जी, ये जो असगर खान साहब हैं, इनके मतलब बड़े भाई परवेज पढ़ते थे, और उनके बाद सियालकोट इमाम साहब का जो हल्का 3 घंटे का होता था वो मैं पढ़ता था। यानी कि ये असगर खान जो हैं, जी, जी। ये भी मरहूम हो गए हैं। जी मरहूम हो गए। हाँ ये जी। सियालकोट, मौला उनके यानी कि दर्जा आप बुलंद उनसे भी वाबस्ता रहे। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि आपने जो पाकिस्तानी नोहा खानों की जी। जो तारीख है, जी, जी। आप उनका कहीं ना कहीं उनसे वाबस्ता वाबस्ता रहे, रहे। उनका हिस्सा रहे, और एक दूसरे के साथ मिल के इमाम हुसैन की जो आज़ादारी मजलूम करबला है, जी, उसके इनकाद में आपने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मुझे ये फरमा दीजिए कि लाहौर में, जी, जी। पंजाब में आप सेवन शरीफ तक तशरीफ ले गए, हाँ जी, हाँ जी। आपने कराची पाकिस्तान तक, में माशाअल्लाह। कराची तक माशाअल्लाह। हाँ। तो ये फरमा दीजिए कि ये जो आज़ादारी का जो सिलसिला है, जी, जी। इसमें आप किन किन शख्सियात को ये समझते हैं कि उनका फरोग अज़ा में बहुत अहम किरदार है? सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा आज़ादारी के हवाले से जो हकीकत है, वो नाम है बाबा सदा हुसैन बादशाह का, अच्छा, जो कि पंजाब की तरीक़ेकार से, पंजाब के इलाके से मतलब उन्होंने आज़ादारी को बहुत फ़रोग़ दिया। जी। बाबा अली रज़ा बादशाह हैं, ख़ुसूसी लाहौर की जो मातमी संगतें हैं, जैसे नथू खान साहब की संगत है, या मतलब शहजादा साहब की संगत है, निसार पार्टी की संगत है, चूना मंडी वाले तो मतलब अब शुरू हुए, उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में मौला की अज़ा का काम किया, और मौला से मांग के जो मिला खूब मिला उन्हें भी। हो, तो इस तरह मतलब आउटसाइड पे शेहूपुरा है, फैसलाबाद है, चकवाल है। चकवाल वाले बहुत आला पुराने बुजुर्ग गुलाम जी, अली ऐसे। और सरवर साहब शायर जो थे, बड़ा आला कलाम उन्होंने लिखा। बाबा अमीर बादशाह आए, वो भी मेरे मतलब मेरे अहद से ही में थे। अख्तर साहब रावी रोड वाले, अच्छा जी। वो भी मेरे बाद आए, क्योंकि मैंने जो इब्तदा की, जिस तरह लाहौर में मैं आया आज़ादारी के हवाले से, वैसे तो मैं मुकामी यही का हूँ। तो अंसर साहब पढ़ रहे थे, हाजी अंसर, हाजी अंसर साहब, तो जो मशहूर हैं, हाँ जी, हाजी अंसर। चंद लोग थे उस वक्त उनके पास जी, और उनमें मेरे दोस्त थे मोहम्मद सलीम। अच्छा, मोहम्मद सलीम करबलाई उनका नाम है। तो वो मेरे साथ मुझे पहचानते थे कि ये आदिल है, दोस्त है। इस तरह वो गलत अल्फाज पढ़ रहे थे, यो हम मुकाबले सज्जादी जवानी। तो मैंने उन्हें रोका, सलीम को बताया कि ऐसे नहीं ऐसे। सलीम ने मेरा बाजू खींचा और मैं दरमियान में आया। इस तरह से मतलब काड़ी बाड़ी का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ। वाह। तो उसके बाद हम ये तसद्दक खान साहब, मैं उनका नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूं माशाल्लाह, यकीनन कि तसद्दक खान साहब, और मतलब इस तरह हम दाखिल हुए। तसद्दक साहब ने मुझे दावत दी कि आदिल भाई आप आके मुझे नोहा लिख कर दें। तो पहले भी उनके पास शायर आए थे, ट्यूनर भी आए थे, उन्होंने अच्छी हांडियां खाई, अच्छे खाने खाए, मगर उनके मयार पे वो ना लिख नहीं, तसद्दक खान का अपना एक जी जी अंदाज था। जैसे ही मैं जाहिर हुआ तो उन्होंने मुझे भी वो फरमाइश की कि आप सिगरेट, मैं कहा जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा जी। पान कुछ नहीं क्या खाएंगे, मैं खा के आया हूँ। वाह वाह। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहा मैं वजू करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने वजू किया और उनके रूबरू पूरी संगत में बैठ के नोहा लिखा। अल्लाह अकबर। फिलबदी नोहा लिखा। वाह। ट्यून अभी नहीं बनी थी, मैंने नोहा लिखा। तो नोहा था कि अब्बास तेरे बाजू कम दिन दे आ गए ने, चादर न बची पावे इस्लाम बचा गए ने। अल्लाह अकबर। तो ये कलाम मैंने अब्बास लिखा, तेरे बाजू कम दीन दे आ गए ने, चादर न बची पावे अल्लाह अकबर।
اسلام بچا گئے نے اللہ اکبر جنت دیو معاشر نو حقدار نہ ہوونگے دنیا تے جڑے عادل زہرا نو ستا گئے نے اللہ اکبر. تو یہ تاریخ آپ نے قلم بند کر دی ان دو شعروں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی عادل ملک صاحب آپ کا جو طرز زندگی ہے، آپ نے تو میں نے آج آپ کو جیسا دیکھا سننا پایا، میرے علم میں آپ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، شناسائی رکھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن جو آج آپ سے میں ہم کلام ہوا ہوں، مجھے آپ کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو کھل کر سامنے آئے ہیں جو ناظرین کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑا ایک اضافہ ہوگا ان کی معلومات میں. تو آج جناب علی عادل ملک صاحب آپ یہ فرما دیں کہ نوحہ آپ نے کہا، جی اللہ نے آپ کو عزت دی اور آپ کو آپ کے لکھے گئے نوحوں کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. شکر. آپ کا جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی جو قومی قیادت ہے، مثلا جس طرح سے آپ نے عزاداری کے بڑھوتی میں یا خدمات میں آپ نے بابا صدا حسین اعلیٰ مقامہ کا تذکرہ فرمایا، آپ نے دیگر لوگوں کا تذکرہ، دیگر شخصیات کا آپ نے تذکرہ کیا. آپ سرزمین لاہور میں آپ قومی دھارے کی جو قیادت کے لوگ ہیں جنہوں نے عزاداری کے لیے بڑی خدمات دیں، مثلاً تنظیم غلامان آل محمد کے شاہی محلہ فورٹ روڈ کے جو میاں محمود احمد کربلائی اعلیٰ مقامہ، ان کی بڑی خدمات تھیں، وہ بڑے عزادار تھے، بڑے مولائی تھے. تو اس طرح سے آپ یہ فرما دیں کہ آپ کی نظر میں کون کون سے لوگ گزرے، کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ وقت اتنی جلدی نکل گیا کہ 50 سال لگ رہا ہے کہ کل کی بات ہے، نصف صدی کی کہانی. نصف صدی کی کہانی ہے. یعنی اس وقت موچد رضا میں جعفر میر صاحب ندائے شیعہ تھے، جی بالکل بالکل، اور خواجہ اجمل حیدر صاحب، سدو بٹ صاحب، خواجہ سدو بٹ کا نام جو ہے اصل میں غلام حسن بٹ المعروف سدو بٹ، اور یہ بڑے معروف ماتمی تھے. اور نواب مظفر علی خان قزلباش اعلیٰ مقامہ جب وہ ماتم کرتے تھے تو نواب صاحب کھڑے ہو کر ان کا ماتم دیکھا کرتے تھے. یہ بھی میں نے سنا ہے. ماشاءاللہ اتنے جوان اور اتنی ہائٹ ان کی، تو مولا کے ایک مضبوط ترین ماتمی عزادار تھے. اور اسی طرح میاں محمود احمد صاحب کربلائی جو تھے وہ بھی ان کے مد مقابل کے ہی ماتمی تھے. اللہ. اور اسی طرح سے انہوں نے زنجیر زنی کے پروگرام، ماتم داری کے پروگرام، اور علی ڈے کا جو پروگرام ہوتا تاریخی ہم نے علی ڈے کا نام ہی ان سے سنا ہے. 3 روزہ تاریخی یوم علی جو ہے وہ میاں محمود احمد منعقد کیا کرتے تھے علی پارک فورٹ روڈ لاہور میں. مولا ان کے درجات بلند کرے، آمین. اور ایسے ماتمی دوبارہ نہیں آ سکتے، اور دعا کرتے ہیں کہ ایسے ہوں، ان جیسے ان کے راہوں پہ چلنے والے ماتمی ایسے